یوسف علیہ السلام، قید، خواب اور کامیابی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، مصر کے بازار میں جب حضرت یوسف علیہ السلام کو فروخت کیا گیا تو وہ ایک عظیم آدمی کے ہاتھ لگے جن کا نام تھا عزیز مصر۔ وہ مصر کا ایک بلند رتبے کا امیر شخص تھا اور اس کی بیوی کا نام تھا زلیخا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے نہایت محبت اور عزت کے ساتھ اپنے گھر میں جگہ دی۔ عزیز نے اپنی بیوی سے کہا، اسے عزت سے رکھو، ہو سکتا ہے ہمیں کوئی فائدہ ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں گے۔ وقت گزرتا گیا، حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہوئے، حسن و جمال کا ایسا پیکر بن گئے کہ ان کا چہرہ دیکھنے والے حیرت میں ڈوب جاتے۔ مگر یہ صرف ظاہری حسن نہ تھا، ان کے باطن میں بھی نور تھا، شرم و حیا کا پیکر اور اللہ کے نیک بندے۔ یہی نور زلیخا کی آنکھوں کو خیرہ کر گیا۔ ایک دن اس کے دل میں نفس نے جگہ بنا لی، وہ جس کی گواہی خود قرآن دیتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور وہ جس کے گھر میں یوسف تھا اس نے ان سے ان کے نفس کی خواہش کی۔ زلیخا نے سب دروازے بند کر دیے، خوشبوؤں سے کمرہ مہکایا اور یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی۔ مگر یوسف علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے، وہ جنہوں نے بچپن سے صبر سیکھا تھا، جنہوں نے کنویں کی تنہائی دیکھی تھی، جن کے دل میں اللہ کی محبت سب سے بڑھ کر تھی۔ یوسف علیہ السلام نے فوراً پناہ مانگی۔ قرآن کہتا ہے، اللہ کی پناہ، وہ عزیز میرا آقا ہے، اس نے مجھے اچھی رہائش دی ہے، بے شک ظالم کامیاب نہیں ہوتے۔ یوسف علیہ السلام بھاگے، زلیخا نے ان کا پیچھا کیا اور پیچھے سے ان کی قمیض پکڑ کر پھاڑ دی۔ تبھی دروازہ کھلا اور سامنے عزیز مصر کھڑا تھا۔ زلیخا نے فوراً الزام یوسف علیہ السلام پر ڈال دیا، اس نے میرے ساتھ برا ارادہ کیا۔ مگر اللہ نے یوسف علیہ السلام کی سچائی ظاہر کر دی۔ ایک گواہ نے کہا، اگر یوسف علیہ السلام کی قمیض آگے سے پھٹی ہو تو عورت سچ کہہ رہی ہے، اور اگر پیچھے سے پھٹی ہو تو وہ جھوٹی ہے۔ ناظرین، قمیض جو کہ پیچھے سے پھٹی تھی، یوسف علیہ السلام پاک دامن ثابت ہوئے۔ عزیز نے شرمندہ ہو کر زلیخا سے کہا، یہ تمہاری چالاکی تھی، تم ہی خطا پر ہو۔ مگر معاشرہ جب ظالم طاقتور اور مظلوم کمزور نظر آئے تو انصاف کہاں ملتا ہے۔ زلیخا کے جھوٹ کے باوجود بات شہر بھر میں پھیل گئی۔ عورتیں یوسف علیہ السلام کے حسن کے چرچے کرنے لگی تو زلیخا نے ان سب کو دعوت پر بلایا، پھل دیے اور چاقو تھما دیے۔ جب یوسف علیہ السلام کو سامنے لایا گیا تو سب عورتیں بے خود ہو گئیں اور کہتے کہتے اپنا ہاتھ کاٹ بیٹھی کہ ماشاءاللہ، یہ انسان نہیں، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے۔ زلیخا نے کہا، یہ ہے وہ جس پر تم مجھے ملامت کرتی ہو؟ پھر زلیخا نے سب کے سامنے یوسف علیہ السلام پر پھر سے زور ڈالا، مگر وہ ڈرتے رہے۔ آخر کار یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، قید مجھے پسند ہے اس کام سے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہے۔ اور یوں حضرت یوسف علیہ السلام کو بے گناہی کے باوجود قید کر دیا گیا۔ مگر ان کا دل مطمئن تھا، وہ جانتے تھے کہ اللہ کی رضا سب سے افضل ہے۔ ناظرین، یوسف علیہ السلام کو قید خانہ میں ڈال دیا گیا۔ وہ جو پاک دامن تھے، سچے تھے، اللہ کے نبی تھے، انہیں جرم کے بغیر قید کیا گیا، صرف اس لیے کہ انہوں نے گناہ سے انکار کیا اور اللہ کی رضا کو دنیا کی خواہشات پر ترجیح دی۔ لیکن قید خانہ بھی ان کے لیے علم، تبلیغ اور حکمت کا میدان بن گیا۔ قید خانے میں دو نوجوان قیدی یوسف علیہ السلام کے ساتھ آ گئے۔ وہ یوسف علیہ السلام کے چہرے سے، ان کی باتوں سے اور ان کے سکون سے متاثر ہو گئے۔ انہوں نے خواب دیکھا اور یوسف علیہ السلام سے اس کی تعبیر پوچھی۔ ایک نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا، میں نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں اور پرندے انہیں کھا رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے پہلے ان کی توجہ تعبیر سے ہٹا کر توحید کی طرف مبذول کرائی۔ فرمایا، اے میرے قید ساتھیو، کیا کئی مختلف معبود بہتر ہیں یا صرف ایک اللہ جو غالب اور واحد ہے؟ پھر انہوں نے خوابوں کی تعبیر بتائی۔ پہلے کو کہا، تم بادشاہ کے قریب آؤ گے اور اسے شراب پلاؤ گے۔ دوسرے کو کہا، تمہیں سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور پرندے تمہارے سر سے گوشت کھائیں گے۔
پھر یوسف علیہ السلام نے پہلے قیدی سے کہا، جب تم بادشاہ کے پاس پہنچو تو میرا ذکر کرنا۔ مگر انسان کمزور ہوتا ہے، جیسے ہی وہ قیدی آزاد ہوا اور بادشاہ کے پاس پہنچا، وہ یوسف علیہ السلام کو بھول گیا۔ برسوں بیت گئے، یوسف علیہ السلام قید میں رہے، مگر انہوں نے شکایت نہ کی۔ وہ قیدیوں کو اللہ کی طرف بلاتے، سچائی دکھاتے، صبر کرتے۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ کی ہر تدبیر میں حکمت ہے۔ ناظرین، قید خانہ کی دیواروں کے پیچھے کئی سال گزر چکے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے، مگر دنیا نے ان کے ساتھ انصاف نہ کیا تھا۔ پھر ایک دن مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں، جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سبز بالیاں ہیں اور 7 خشک۔ ناظرین، یہ خواب بادشاہ کو بے چین کر گیا۔ اس نے اپنے درباریوں، جادوگروں اور خواب شناساؤں کو بلایا، مگر کوئی بھی تعبیر نہ دے سکا۔ سب نے کہا، یہ تو پریشان خواب ہے، ہم ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ اسی لمحے وہ قیدی جسے یوسف علیہ السلام نے سالوں پہلے خواب کی سچی تعبیر دی تھی، اسے حضرت یوسف علیہ السلام یاد آ گئے۔ اس نے بادشاہ سے کہا، میں تمہیں اس کی تعبیر بتا سکتا ہوں، مجھے قید خانہ بھیجو۔ وہ فوراً حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا اور کہا، یوسف، اے سچے انسان، بادشاہ نے ایک خواب دیکھا ہے، ہمیں اس کی تعبیر دو۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، 7 سال تک تم زمین میں خوب محنت سے فصل اگاؤ گے۔ جو فصل کاٹو، اس میں سے تھوڑا کھاؤ اور باقی خوشوں میں چھوڑ کر محفوظ رکھو۔ پھر 7 سال سخت قحط آئیں گے اور تم وہی ذخیرہ کھاؤ گے۔ پھر 1 سال ایسا آئے گا جس میں بارش بھی ہوگی اور لوگ انگور نچوڑیں گے۔ جب بادشاہ نے یہ تعبیر سنی، وہ حیران رہ گیا۔ اس نے فوراً کہا، یوسف کو میرے پاس لایا جائے۔ مگر یوسف علیہ السلام نے رہائی سے انکار کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، پہلے ان عورتوں کی حقیقت کھولی جائے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، تاکہ میری بے گناہی واضح ہو جائے۔ بادشاہ نے تحقیقات کا حکم دیا۔ جب عورتوں سے پوچھا گیا تو انہوں نے صاف کہا، ہم نے یوسف علیہ السلام میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ زلیخا بھی سامنے آئی اور اقرار کیا، میں نے ہی یوسف علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی تھی، وہ سچا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی بے گناہی دنیا پر ثابت ہو گئی۔ اب وہ قید سے نہیں، عزت سے محل میں لائے گئے۔ بادشاہ نے کہا، یوسف، آج سے تم ہمارے دربار میں معزز اور قابل اعتماد ہو۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، مجھے ملک کے خزانے پر مقرر کر دو، میں حفاظت کرنا جانتا ہوں۔ اور یوں حضرت یوسف علیہ السلام خزانے کے نگران بنائے گئے۔ اب وہ وہی شخص تھے جو کنویں میں گرے تھے، پھر غلام بنائے گئے، پھر قید کیا گیا، اور اب بادشاہ کے سب سے بڑے مشیر بن چکے تھے۔